جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے اور انسانیت سوز جو وہاں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور تقریباً 40,000 فلسطینی مسلمان بھائی اور بہنیں اور ان کے والدین بچے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ہزاروں بچے اس میں شامل ہیں۔ یعنی اتنا ایک دل خراش، اتنا ہیبت ناک، اتنا بدترین ظلم شاید عصر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ان کو دل کو ہلا دینے والے۔ اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے اور ڈھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ سیکورٹی کونسل نے اس حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے، پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین یہ ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کارنیش ہے، بروٹیلٹیز کی کوئی انتہا نہیں، مگر مجال ہے کہ اس اسرائیلی حکومت کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوا ہو۔ جب بھی کوئی نئی قرارداد پیش ہوتی ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوجیں نہتے مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آستانہ میں SCO کانفرنس میں میں نے اس معاملے کو بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا، اور وہاں پر دوسرے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے، انہوں نے بھی اس کا وہاں پر ذکر کیا تھا۔ اور جن عالمی اداروں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے قراردادیں پاس کیں، ہیگ میں جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پاکستان بھی اس میں کنٹریبیوٹ پاکستان نے بھی کیا ہے۔ اس میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پر پڑھی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں، جرمنی میں حملہ ہوا ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہے۔ اس کا فورن منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا فوراً نوٹس لیا ہے، میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے سفارت خانوں کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا ہے فورن آفس نے، فورن منسٹر صاحب نے، اور متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے سفارتکاروں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔